خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لو اے جلوے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لو، جی چاہتا ہے تمہیں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تمہیں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کے تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ، درشن کے تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ، عادل میں تجھے رکھ لو، میں ہوش و سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، دنیا میں جب تو نے مجھے اپنا بنایا ہے، دنیا میں جب تو نے مجھے اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دے گا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ لگائی تھی، اب رخ کو چھپاتے تھے، اب رخ کو چھپاتے تھے، کر کے مجھے دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لو، عادل میں تجھے رکھ لو اے جلوے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لو، بے خود کیے دیتے ہیں انداز جانانا، عادل میں تجھے رکھ لو اے جلوے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لو، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم
فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل أحد يحبنا ونحبه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی سیرت طیبہ کی 31ویں مجلس میں اللہ پاک نے ہم سب کو بیٹھنا نصیب کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. حضور علیہ السلام کی اس دنیا میں مبارک زندگی کل 63 سال کی ہے. 63 سالہ زندگی کو ہم تقسیم کریں گے 3 حصوں پر. آپ کی مبارک زندگی کا پہلا حصہ وہ ہے جو آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی بعثت تک، بعثت سے مراد نبوت ملنے تک، ولادت سے لے کر نبوت ملنے تک کل عرصہ کتنی مدت ہے؟ 40 سال. دوسرا حصہ ہے بعثت یعنی نبوت ملنے سے لے کر ہجرت تک. آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بعثت سے ہجرت تک کا عرصہ کتنے سال کا ہے؟ 13 سال. تو 40 اور 13 کتنے ہو گئے؟ 53 ہو گئے. تیسرا حصہ ہے ہجرت سے لے کر آپ کی وفات تک. یہ عرصہ کل کتنی مدت کا ہے؟ 10 سال. تو 53 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 63 سال. ہماری بات چل رہی ہے الحمدللہ مبارک زندگی کے تیسرے حصے میں، یعنی جو ہجرت سے لے کر وفات تک، جس کو کہتے ہیں مدنی دور. جس کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی دور. اور یہ مدنی دور کل کتنے سال کا ہے؟ 10 سال. ان 10 سالہ مدنی زندگی میں آپ علیہ السلام نے بنیادی طور پہ کام کیا ہے؟ جی، بنیادی طور پر ان 10 سالہ زندگی میں جو آپ علیہ السلام نے کام کیا وہ ہے ایک اسلامی ریاست کی تأسیس. ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی آپ نے مدینہ طیبہ میں ان 10 سالوں میں، اور قیامت تک کی امت کو ایک سبق اور پیغام دیا کہ جو مبارک دین میں لے کر آیا ہوں یہ صرف مسجد کے لیے، عبادات کے لیے، اعمال کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دین اتنا مکمل اور جامع دین ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک پوری ریاست، پوری مملکت کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے. تو مدنی دور میں آپ علیہ السلام نے اسلامی ریاست کا صرف تصور پیش نہیں کیا بلکہ ایک رول ماڈل قائم کیا قیامت تک کے لیے کہ اسلامی نظام اتنا خوبصورت ہوتا ہے. 10 سالہ زندگی تقسیم ہے 3 مرحلوں پر. 3 مرحلوں میں جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ ہے 5 سال 8 مہینے. 5 سال 8 مہینے میں آپ نے خطرات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. مدنی زندگی میں بہت بڑی آزمائشیں، تکلیفیں اندر سے بھی باہر سے بھی، یہود بھی ہے، منافقین بھی ہے، مشرکین مکہ کی شرارتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے امت کو ان تکلیفوں میں، ان خطرات میں جوڑ کر رکھا. اتنی حکمت سے آپ نے یہ وقت گزارا. تو مدنی زندگی کا ایک سال ہم بیان کر رہے ہیں. پہلا سال بیان ہوا، دوسرا سال بیان ہوا، اور اب بات ہو رہی ہے مدنی دور کے کون سے سال پہ؟ تیسرے سال پہ. تیسرے سال میں اہم واقعات، غزوات کون سے پیش آئے؟ ان میں سے 5 جو غزوات اور سرایا ہے اس پہ پچھلی مجلس میں بات ہو چکی ہے. لیکن مدنی زندگی کی تیسرے سال میں جو اہم ترین واقعہ پیش آیا اسلامی تاریخ کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ احد کہتے ہیں. آپ نے غزوہ بدر کو تفصیل سے سنا 4 مجلسوں میں.
جس طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور ایک چھوٹی سی جماعت 1000 کافروں پہ غالب آئے اور وہ قیامت تک کے لیے ذریع ہوئے، اسی طرح سن 3 ہجری میں ایک معرکہ ہوا جس کو کہتے ہیں غزوہ احد، اور اس غزوہ احد میں بھی امت کے لیے قیامت تک ایک عظیم سبق اور ایک عظیم پیغام ہے۔ اس لیے صرف واقعہ نہیں، صرف کہانی نہیں، صرف اپنے معلومات میں اضافہ مقصد نہیں، بلکہ ہمیں اس سے یہ سمجھنا ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں اس قسم کے حالات آئے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا۔ تو غزوہ احد سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ جی، غزوہ احد میں ہم 4 باتیں کریں گے۔ پہلی بات ہوگی معرکے سے قبل، معرکہ کہتے ہیں یعنی لڑائی کا مرحلہ۔ ابھی غزوہ احد کا مرحلہ آیا نہیں، اس سے پہلے کیا معاملات پیش آئے۔ دوسری بات کریں گے حالات معرکہ، جب لڑائی شروع ہو گئی میدان احد میں اس میں کیا واقعات پیش آئے۔ تیسری بات کریں گے معرکے کے بعد، جب یہ غزوہ ختم ہوا اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے۔ چوتھی بات ہم کریں گے نتائج اور عبرت، کہ اس غزوہ احد سے امت کو کیا نتائج اور کیا عبرت کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ کل کتنی باتیں ہو گئی؟ اس میں سے آج کی مجلس میں صرف ایک پر بات ہوگی معرکے سے قبل، غزوہ احد سے پہلے۔ جی، معرکے سے قبل 4 چیزیں ہیں۔ اسباب غزوہ احد، غزوہ احد کیوں پیش آیا، اس کا سبب، اس کی وجہ کیا بنی۔ نمبر 2، اس موقع پر لشکر کفار اور اس کی روانگی کی ترتیب کیا تھی۔ تیسری بات، مدینہ منورہ میں جب اطلاع آئی کہ کافر تیاری کر رہے ہیں تو آپ علیہ السلام کا عمل کیا تھا۔ چوتھی بات، اس بات کے پہنچنے کے بعد مدینہ میں ایک دفاعی حکمت عملی قائم ہوئی کہ اپنے علاقے کو کیسے بچانا ہے، اپنے افراد کو کیسے بچانا ہے۔ یہ 4 باتیں آج کی مجلس میں ہوں گی۔ پہلی بات ہم کریں گے اسباب غزوہ احد۔ جی، اس غزوے کا سبب 4 چیزیں بنی، بہت غور سے سنیں۔ ایک سبب تھا دینی، ایک تھا معاشرتی، ایک تھا اقتصادی اور ایک تھا سیاسی۔ سن 2 ہجری، ہم 3 ہجری کی بات کر رہے ہیں، اس سے 1 سال پہلے 2 ہجری میں کون سا غزوہ پیش آیا؟ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر ایک ایسا معرکہ اور ایک ایسا غزوہ تھا جس نے کفر کی کمر توڑ دی، اور ایسی توڑی کہ وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے، اور اس کے نتیجے میں مشرکین مکہ کو، جو ایک بہت بڑی طاقت اور پاور ایک مثال تھی، ان کو 4 نقصانات ہوئے مشرکین مکہ کو۔ دینی نقصان بھی ہوا، معاشرتی نقصان بھی ہوا، اقتصادی نقصان بھی ہوا، سیاسی نقصان بھی ہوا۔ کس طرح آپ دیکھیں۔ جی، یہ جزیرۃ العرب کا نقشہ آپ کے سامنے ہے، ہم ابتدائی مجلسوں میں اس پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ یہ ہے جزیرۃ العرب، یہ مکہ مکرمہ، یہ آپ کے سامنے ہے۔ مشرکین مکہ کو کتنے نقصانات پیش آئے غزوہ بدر سے؟ 4۔ دیکھیں، پہلا نقصان کیا ہوا؟ دینی نقصان۔ دینی نقصان کیا ہوا؟ دینی نقصان یہ ہوا کہ قریش سب سے زیادہ بت پرستی میں، شرک میں مبتلا تھے، اور بتوں کی عبادت کو بنیاد سمجھتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جب پیغام دیا تو آپ کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، لیکن غزوہ بدر میں کیا ہوا کہ وہی لٹے پٹے لوگ، کمزور لوگ، بغیر اسباب کے آئے ہوئے لوگ، ان 313 نے ان 1000 کافروں کی کمر توڑ دی، 70 کو جہنم رسید کیا، 70 کو قیدی بنایا، اور سب مال کو مال غنیمت بنا کر مدینہ لے آئے۔ تو دنیا کے پاس ایک پیغام گیا کہ ایک ایسا دین وجود میں آ چکا ہے کہ جس کے پاس کوئی غیبی طاقت موجود ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے قریش کا نام تھا پوری دنیا میں، لوگ ان کا احترام کرتے تھے، لیکن غزوہ بدر کی طاقت نے ظاہر کیا کہ ان کمزور لوگوں کے پیچھے یقیناً کوئی طاقت چل رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو دینی تعارف قریش کا تھا مکہ میں،
وہ ختم ہو کر رہے گئے۔ دوسرا نقصان کیا ہوا دیکھیں، دوسرا نقصان جو قریش کو ہوا وہ تھا معاشرتی۔ آپ حضرات جانتے ہیں ہر ساتھی کسی نہ کسی علاقے میں رہتا ہے، ایک لفظ بہت مشہور ہے، فلاں ہمارے علاقے کے معزز آدمی ہیں، کہتے ہیں نا فلاں خاندان ہمارے علاقے کا معزز اور بااثر خاندان ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہر معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ قریش ایک معاشرتی حیثیت رکھنے والے لوگ تھے، ان کی ایک عزت تھی پوری دنیا کے اندر۔ یہ جہاں جاتے تھے لوگ کہتے تھے کہ بیت اللہ کے متولی آئے ہیں، ان کا احترام کرتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے۔ لیکن جب غزوہ بدر میں ان کو شکست ہوئی، شکست فاش، یہ منہ اٹھانے کے قابل نہیں رہے، تو ان کی یہ معاشرتی حیثیت جو ایک رعب تھا وہ ختم ہو گیا، لوگوں کے دلوں سے ختم ہو گیا، محروم ہو گئے۔ جی تیسرا نقصان جو ہوا وہ تھا اقتصادی۔ اقتصادی نقصان قریش کو کیا ہوا؟ آپ حضرات نے سنا کہ مکہ کے لوگ سال میں تجارت کے کتنے سفر کرتے تھے؟ 2 سفر، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں۔ یہ لوگ گرمی میں شام جاتے تھے اور سردی میں یمن آتے تھے، اور یمن سے جو خریدتے جا کے شام میں بیچتے، جو شام سے خریدتے وہ یمن میں بیچتے تھے۔ ایک تجارتی طاقت تھی۔ لیکن جب حضور علیہ السلام مدینہ آئے اور مدینہ منورہ آنے کے باوجود قریش مکہ کی شرارتیں کم نہیں ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے ان کی دکھتی رکھ پہ پیر رکھ دیا۔ وہ کس طرح کہ ان کو شام جانے کے لیے مکہ کے تاجروں کو کہاں سے گزرنا پڑتا تھا؟ مدینہ منورہ سے۔ اب جب حضور علیہ السلام نے دیکھا یہ باز نہیں آ رہے، تو آپ نے 2 کام کیے کہ جو تجارتی پٹی شام جا رہی تھی، یہاں سے ہو کر یہ تجارتی پٹی جاتی تھی شام کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے 2 کام کیے۔ ایک تو اس پٹی پر آپ نے اپنے گشتی دستے مقرر کیے کہ اب تم گشت کیا کرو، اگر کوئی ان کا تجارتی قافلہ نظر آئے تو اس کو جا کے روکو۔ دوسرا، اس پٹی پر جو قبائل رہتے تھے آپ نے جا کر ان سے معاہدے کیے، ان سے دوستی کی اور ان سے کہا کہ ہم آپس میں خوشی غمی میں شریک ہوں گے، لیکن کسی تجارتی قافلے کو یہاں سے گزرنے نہیں دینا۔ اب ان کا تو سارا سفر اس راستے پر تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی اس حکمت عملی سے کیا ہوا؟ ان کا اقتصادی راستہ بند ہو گیا، سفر بند ہو گیا، اور جو تجارت کی بنیاد پر ان کا رعب تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ آگے چوتھی حیثیت تھی ان کی سیاسی حیثیت۔ آپ جانتے ہیں ماحول بنا ہوا ہے آج کل ملک میں، سیاست ایک طاقت اور حیثیت رکھنے والی چیز ہے اور اپنا ایک اثر رکھتی ہے، اور جس کے پاس یہ طاقت آ جائے تو اس کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی ایک پاور سیاسی بنیاد پر بنائی ہوئی تھی، کسی کو سر اٹھانے نہیں دیتے تھے۔ ان کا صحیح ہوتا، ان کا غلط کہا ہوا غلط کہلاتا۔ لیکن غزوہ بدر میں جب حضور علیہ السلام نے ان کو شکست دی تو ان کا وہ سیاسی وجود بالکل ختم ہو کر رہ گئے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں، یہ اتنی چھوٹی سی جماعت سے مار کھا گئے۔ آپ سمجھے بات کو؟ تو چاروں حیثیتوں سے، دینی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، چاروں اعتبار سے مشرکین مکہ کی کمر ٹوٹ گئی، یہ خائب اور خاسر ہو گئے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں۔ ابو سفیان جو مشرکین کا بہت بڑا سردار تھا، اور آپ نے سنا غزوہ بدر میں کہ غزوہ بدر کے ہونے کا سبب کیا بنا تھا؟ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بنا تھا۔ وہ تجارتی قافلہ تو بحفاظت مکہ پہنچ گیا، لیکن ابو جہل آیا اور مار کھا گیا۔ اب ابو سفیان جب مکہ پہنچا قافلہ لے کر، اور یہ بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا، یہ غصے میں بھرا ہوا، اس نے کیا کیا؟ ایک مشورے کی مجلس بلائی۔ مشرکین مکہ کا مشورہ ہوتا تھا، یہ خیالی تصویر ہے، خانہ کعبہ کے قریب آپ دیکھیں یہ جگہ ہے، جی یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دار الندوہ ہے۔ یہ ان کے مشورے کی ایک جگہ تھی جہاں بیٹھ کر مشرکین اپنی میٹنگ کرتے تھے، مجلس۔ 4 افراد بیٹھ گئے، بڑے بڑے سردار قریش کے،
ابو سفیان، صفوان ابن امیہ، عبداللہ ابن ربیعہ اور اکرمہ ابن ابی جہل یہ رہ گئے تھے، یہ غزوہ بدر میں بچ گئے تھے. یہ چاروں اس دار الندوہ میں بیٹھ گئے اور مشورہ کیا کہ اتنی ذلت والی زندگی تو ہم نہیں گزاریں گے، ہمیں بدلہ لینا ہے. کیسے بدلہ لیں؟ یہ ابو سفیان یہ یاد رکھیں بعد میں صحابی بنے گا، اس وقت تک مسلمان نہیں تھے اور انتہائی سمجھدار اور زیرک آدمی تھے. اس نے کہا جو تجارتی قافلہ میں لے کر آیا ہوں اس میں 50 لاکھ دینار کا سامان ہے. 50 لاکھ یہ اس زمانے کی ایک بہت بڑی رقم سرمایہ. اس نے کہا ہم قسمیں کھائیں گے بتوں کے نام پر کہ اس میں سے ایک پیسہ نہیں لیں گے، یہ سارے پیسے جمع ہوں گے، ہم دوبارہ مدینہ جائیں گے، ان سے اپنی شکست کا بدلہ لے کر آئیں گے. یہ مشورہ کس نے دیا؟ ابو سفیان. مکہ والے تو پہلے سے زخم کھا کر بیٹھے ہوئے تھے، سب تیار ہو گئے. بہت بڑے پیمانے پہ تیاری شروع ہوئی. عورتوں کو تیار کیا گیا کہ تم گانے بجاؤ، نغمے بناؤ اور ہمیں ہمت دلاؤ ہمارے مردوں کو. اور ڈھول باجے بجانے والے الگ تیار ہوئے، کھانا بنانے والے باورچی الگ تیار ہوئے. تو ایک بہت بڑا لشکر 3000 افراد پر، جس میں عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، سب تھے، وہ تیار ہوا یہ کافروں کا لشکر، اور یہ روانہ ہوا مدینہ طیبہ کے لیے. اس لشکر کی تعداد کتنی تھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ 3000 کل تعداد تھی، اور بدر میں کتنے تھے؟ 1000. اب 3000. ان کے پاس گھوڑے کتنے تھے؟ 200. اونٹ 3000 اور زرے 700. زرہ کہتے ہیں یہ لوہے کی جیکٹ کو اوپر حفاظتی جیکٹ. ہر اعتبار سے 100% تیاری کی. ابو سفیان بہت سمجھدار آدمی اور کانوں کان خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تھے، آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ مکہ والے کیا پلاننگ اور تیاری کر رہے ہیں. یہ لشکر تیار ہوا اور خاموشی سے مدینہ کے لیے نکلا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکہ مکرمہ ہے. اچھا اب یہاں ایک بات سمجھیں، جب یہ لشکر مکہ سے روانہ ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عباس کب مسلمان ہوئے؟ غزوہ بدر میں. غزوہ بدر کے قیدیوں میں شامل تھے نا حضور علیہ السلام کے سگے چچا. غزوہ بدر میں جب قیدی بن کر آئے اور پھر حضور علیہ السلام پر اسی موقع پر ایمان لائے اور آپ سے کہا کہ میں مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جاتا ہوں، آپ نے فرمایا چچا ایسا نہ کریں، آپ مکہ میں رہیں اور وہاں کی اطلاعات ہمیں بھیجتے ہیں، اور جب ہم کہیں تو آپ آ جائیے. اس بات کا فائدہ آج ہو رہا ہے. اب مکہ والے جب لشکر لے کے روانہ ہوئے تو کسی کو پتہ نہیں تھا مدینے میں کیا ہو رہا ہے. حضرت عباس تو مکہ میں تھے، اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. حضرت عباس نے فوراً ایک خط لکھا اور اپنے ایک غلام کو خط دیا اور کہا کہ فوراً مختصر راستہ لے کر جاؤ مدینہ طیبہ اور حضور علیہ السلام سے اکیلے میں ملو، میرا خط ان کو دے. تو ابو سفیان کا قاصد بھی نکلا، ابو سفیان کا قافلہ بھی نکلا اور حضرت عباس کا قاصد بھی، دونوں نکل گئے. لیکن دونوں کے جانے کی ترتیب میں تھوڑا سا فرق تھا. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا بالکل سیدھا مکہ سے جا کے مدینہ، یہ حضرت عباس کا قاصد تو سیدھا مختصر راستہ لے کر مدینہ پہنچا. اور اس وقت حضور علیہ السلام قبا کے علاقے میں ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی سے ملنے آئے تھے، اور اس قاصد نے سیدھا جا کر وہ خط خاموشی سے آپ علیہ السلام کو دے دیا. اور جو ابو سفیان نے لشکر روانہ کیا اس نے اپنا رخ تھوڑا سا بدلا. آپ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ بھی مکہ سے نکلا لیکن حکمت عملی یہ اختیار کی کہ معروف نارمل راستے پر نہیں گئے. یہ ایک جنگی حکمت عملی، تھوڑا سا راستے کو تبدیل کر کے چلتے چلتے مدینہ سے پہلے ایک جگہ ہے جس کو ودان کہتے ہیں، ودان. اس ودان پہنچ کر ابو سفیان نے 3000 کے لشکر کو روک دیا کہ تھوڑا آرام کریں گے یہاں. ادھر حضور علیہ السلام کو خط ملا، آپ ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کو خط دیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ اس خط میں کیا لکھا ہے. جی یہ حضرت عباس کا خط ہے، آپ دیکھیں مختصر خط. ان قریشا قد اجتمعت المسیرہ الیک
فما كنت صانعا اذا حلوا بك فاصنعه وقد توجهوا اليك وهم 3000 وقادوا 200 فرس وفيهم 700 دارع و3000 بعير واوعبوا من السلاح. مقصد کی بات لکھی اور پھر خط میں لکھا کہ قریش آپ کی طرف جمع ہو کر چل پڑے ہیں، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں فوراً کر لیں. حضور سے کہہ رہے حضرت عباس جو کر سکتے ہیں کر لیں. وہ آپ کی طرف روانہ ہے. ان کی کل تعداد 3,000 کتنی ہے؟ 3,000 ہے، اور ان کے پاس 200 گھوڑ سوار ہے، اور ان میں 700 زیرپوش ہے، اور 3,000 اونٹ ہے، اور یہ اسلحے میں لیس لوگ ہیں. پورا ایک خلاصہ لکھ کر حضور کو خط بھیجا. اب یہاں سے ایک بات سمجھیں، یہ کتنی بڑی پریشانی کی خبر تھی کہ ایک آدمی بالکل کسی چیز سے بے خبر ہے اور اطلاع ہے کہ بھئی دشمن آ رہا ہے. آپ علیہ السلام نے اس صحابی سے سنا تو ان سے کہا کہ خاموش، کچھ مت کہو کسی کو، اور ان کو ساتھ لیا اور خاموشی سے قبا سے مدینہ آ گئے. اس وقت نہیں کیا. دیکھیں ایک سبق ہے ہمارے یہاں، کیا ہے کوئی اطلاعی فوراً شور مچا دیا، اوہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ٹینشن بن جاتی ہے. انسان دماغی طور پر ٹینشن لے لے، یہ وقت سے پہلے ہتھیار ڈالنے والی بات ہوگی. سمجھدار قائد اور امیر اور سربراہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ماتحتوں کو پریشان نہیں کرتا، ترتیب بنا کر پھر ان کو بتاتا ہے. آپ مدینہ طیبہ پہنچ گئے. جی مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد اب آپ علیہ السلام نے 2 کام کیے. جی مدینہ منورہ میں ایک دفاعی حکمت عملی قائم ہوئی. اب حفاظت کرنی ہے، بڑا لشکر آ رہا ہے، شہر کو بھی بچانا ہے، بچوں عورتوں اور جوانوں کو بھی بچانا ہے. ایسے موقع پر حضور کی سیرت سے آپ کو بہت سبق ملے گا دوستو. آپ نے کیا حکمت عملی اختیار کی جب دشمن سر پہ پہنچ رہا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ شعبہ اطلاعات. یہ بار بار آپ کے سامنے بات آئی کہ یہ کسی بھی نظام کا سب سے طاقتور شعبہ ہوتا ہے. اگر کسی ادارے کے، کسی شہر کے، کسی ملک کے سربراہ اطلاعات سے بے خبر ہو تو یہ بہت جلد ڈوب جائے گا. آپ علیہ السلام نے فوراً اطلاعات کا ایک شعبہ قائم کیا، اور اس کی ترتیب کیا رکھی؟ پہلے 2 صحابی، 2 بھائی تھے، ابھی ان کے نام آئیں گے، انس اور مونس، ان کو فوراً بھیجا کہ جا کے دیکھو لشکر کہاں تک پہنچا. وہ گئے اور کہا کہ قریب آ رہا ہے، راستے میں ہے، تقریباً مدینہ کے قریب. دوسرے نمبر پہ پھر دوبارہ ان کو نہیں بھیجا. پھر ایک اور صحابی حباب ابن منذر، ان کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ لشکر احد پہنچ چکا ہے. تو پہلا کام آپ نے کون سا شعبہ قائم کیا؟ شعبہ اطلاعات. جی دوسرا کام آپ نے کیا کیا؟ مدینہ میں ہنگامی صورتحال. یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، آج کل بھی کہتے ہیں فلاں شہر میں ہنگامی صورتحال ہے. سیرت سے آپ کو پورا نظام ملے گا حکومت چلانے. آپ نے ہنگامی صورتحال قائم کی. کیا مطلب؟ صحابہ کو حکم ہوا کہ نماز کے لیے آتے جاتے اپنے ہتھیار اپنے ساتھ لٹکا کے رکھیں. مستورات اور بچوں کو اکیلے شہر سے باہر نکلنے مت دیں، اور شہر کے گرد آپ نے دستے مقرر کیے کہ تم وقتاً فوقتاً حالات کو دیکھا کرو. یہ ایک نظام بنا کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ دشمن آئے اور ہم بالکل بے خبر ہو. تو ہر صحابی اپنا ہتھیار لے کے گھوم رہا ہے، بالکل ذہنی طور پہ تیار ہے. جی شعبہ اطلاعات میں سب سے پہلے کون صحابی تھے؟ وہ یہ دونوں بھائی تھے، حضرت انس، حضرت مونس. یہ حضرات جب گئے تو کہا کہ لشکر قریب ہے. بعد میں بھیجا حباب ابن منذر رضی اللہ عنہ. یہ بڑے سمجھدار صحابی ہیں، اور یہی وہ صحابی آپ کو یاد ہوگا غزوہ بدر میں آپ علیہ السلام جب پہنچے بدر تو آپ نے پہلے ایک جگہ لشکر کو روکا. تو یہ آئے اور حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ جگہ بتائی گئی، یہ جنگی حکمت عملی آپ نے خود طے کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حباب یہ وحی نہیں، یہ میری ایک سوچ اور رائے ہے. آپ نے فرمایا پھر میرا مشورہ یہ کہ لشکر کو پانی کے کنویں کے پاس لے جائے. انہی کے مشورے پر جگہ تبدیل ہوئی اور اس کا فائدہ بعد میں ہوا. تو یہ بھی جب گئے تو آ کے کہا کہ ابو سفیان لشکر لے کر احد تک پہنچ چکا ہے. یہ اطلاعات کا ایک نظام بنا. جی
یہ اب آپ دیکھیں، ابو سفیان مکہ سے چل کے کہاں پر رکا تھا؟ ودان میں۔ ودان میں تھوڑا آرام کرنے کے بعد یہ پھر یہاں سے روانہ ہوا اور یہ راستہ لے کر احد آیا۔ آپ کو سیرت سے سمجھ میں آئے گا کہ حکمت عملی کس کو کہتے ہیں۔ انسان سیدھا راستہ چھوڑا گیا، ایک گھوم کر راستہ لمبا کیوں لیا گیا؟ تاکہ انسان اپنے سامنے والے کو ہر چیز سے باخبر رکھے کہ میں کس راستے سے کب جاتا ہوں، کہاں جاتا ہوں۔ یہ بہت بڑی نادانی ہوگی، اس نے تدبیر بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ بالکل ترتیب سے گھوم کر گئے اور احد پہنچ گئے جی۔ اور آنے کے بعد یہ آپ دیکھیں، یہ ایک نقشہ ہے، لشکر کفار نے اس طرف پڑاؤ ڈالا۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مدینہ منورہ کی ایک بستی کا خاکہ ہے، آپ سمجھے یہ مدینہ سے حضور لشکر لے کر یہاں سے نکلیں گے، آگے بات آ رہی ہے۔ مدینہ سے لے کر یہ احد کا پہاڑ ہے، مسجد نبوی کے مین دروازے سے آپ نکلیں گے تو آپ کو احد کا پہاڑ بالکل سامنے نظر آئے گا۔ اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ یہ کل 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مسجد نبوی سے لے کر کے جبل احد تک۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 4 کلومیٹر۔ کافروں کا لشکر آ کے اس جگہ پر رکا ہے، اس جگہ پر 6 شوال سن 3 ہجری جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن۔ لشکر کفار یہ مدینہ کے دامن میں پہنچ گیا اور حضور علیہ السلام ابھی کہاں پہ ہیں؟ مدینہ میں۔ آپ کب نکلے؟ مسجد نبوی میں جمعے کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد ایک مشورہ ہوا، مشورے کے بعد آپ نکلے اور یہ لوگ جمعے کو صبح صبح پہنچ گئے اور یہ جگہ انہوں نے پکڑ لی جی۔ اب مسجد نبوی میں آپ علیہ السلام نے جمعے کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے حکمت عملی کے طور پہ کیا کیا؟ ایک مشورہ کیا۔ 2 کام تو پہلے آ گئے نا، شعبہ اطلاعات قائم کیا اور دوسرا جنگی جو صورتحال کا اعلان ہوا کہ ہر آدمی تیار ہو کر رہے۔ تیسرا کام یہ ہوا کہ نکلنے سے پہلے آپ نے مشورہ کیا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام امیر تھے، عامر نہیں تھے۔ یہ فرق آپ سے عرض کیا، دونوں لفظ قریب قریب ایک جیسے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عامر، عامر کو آج کل ہم ڈکٹیٹر کہتے ہیں، حکم چلانے والا، وہ حکم چلائے گا کہ یہ کام کرنا ہے چاہے کوئی لاکھ مشورے دے۔ امیر کا حسن یہ ہے، خوبصورتی ہے کہ امیر مشورہ کرتا ہے سب سے، سنجیدہ افراد سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، علماء نے لکھا کہ مشورے میں کبھی غیر سنجیدہ فرد کو نہیں بٹھانا چاہیے، اس سے آپ اپنے مشورے کی مجلس کو خراب کر دیں گے۔ سنجیدہ فرد وہ مشورے میں آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ نے مشورہ کیا صحابہ اکرام کے ساتھ اور آپ کا کمال یہ تھا آپ سب کی بات توجہ سے سنتے۔ آپ نے فرمایا کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ نے خود رائے دی کہ میرا مشورہ ہے کہ مدینہ کے اندر رہتے ہیں اور باہر ایک ایسی ترتیب سے سب بنا لیں گے کہ شہر محفوظ ہو جائیں، عورتیں بچے محفوظ ہو جائیں، کافر کو اپنے پاس آنے دیں کہ وہ ہمارے پاس چل کر آئے، اور یہاں آنے کے بعد چونکہ علاقہ ہمارا ہے، ہمیں گلیوں کا پتہ ہے، راستوں کا پتہ ہے، ہر چیز، ان کو تھکا دیں گے، بالآخر تھک کر یا تو بھاگ جائے گا یا مار کھا جائے گا۔ بڑے صحابہ نے بھی یہی مشورہ دیا، لیکن جو نوجوان صحابہ تھے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ بڑے جذبے میں تھے۔ جوان خون جذباتی ہوتا ہے ہمیشہ، جہاں بڑوں کی سرپرستی نہیں ہو تو پھر جذباتی فیصلے ہوتے ہیں۔ تو جو نوجوان صحابہ تھے یہ بڑے جوش میں تھے، انہوں نے کہا نہیں، آج تو ہم اتنی تعداد میں ہیں، اس وقت 313 تھے، آج تو بڑی تعداد ہے، ہتھیار ہے، ہم باہر نکلیں گے، ان کو اپنی طاقت دکھائیں گے کہ آج ہماری کمر اور مضبوط ہو گئی۔ ان کی تعداد زیادہ اور آوازیں ذرا بلند ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں۔ یہ فرما کہ آپ گھر گئے، غسل فرمایا، اپنا لباس پہنا، لباس کے اوپر زرہ پہن کر آپ باہر آئے۔ جب آپ گھر گئے تو بڑے صحابہ نے ان نوجوانوں سے کہا کہ اللہ کے بندو، تمہیں نہیں پتا کہ مشورہ رائے کا نام ہے، دباؤ ڈالنے کا نام نہیں ہوتا۔ تم لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کی آواز کے سامنے دباؤ ڈالا، زور ڈالا، یہ اچھا نہیں کیا، لہٰذا جب حضور باہر آئے تو اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ سمجھ گئے۔ اب جب حضور تیار ہو کے باہر آئے تو یہ صحابہ، نوجوان صحابہ گئے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سمجھے نہیں، اب آپ جیسے فرمائے ہم اس پہ تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب اللہ کا پیغمبر جنگ کا لباس پہن لے تو پھر نہیں اتار سکتا، اب تو میں زرہ پہن چکا ہوں، اب تو حکم ہے، اب تو باہر نکلنا پڑے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، اور جب جانے لگے تو کل تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ کل تعداد کتنی تھی؟ اور کافر کتنے ہیں؟ 3000۔ اتنا بڑا فرق ہے۔ تو 1000 کا لشکر تیار ہوا اور آپ روانہ ہوئے۔ ان 1000 میں 300 منافقین بھی شامل تھے۔ آپ جانتے مدینہ میں ایک طبقہ منافقین کا تھا جو اپنے آپ کو چھپاتا تھا، ظاہراً مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ظاہراً روک ٹوک نہیں کرتے تھے تاکہ انتشار نہ بنے امت۔ ان کے سردار تھے عبداللہ ابن ابی، وہ بھی تھا۔ تو 300 منافقین وہ بھی شامل ہوئے، اور عبداللہ ابن ابی نے بھی مشورہ یہی دیا تھا کہ ہم مدینہ میں ٹھہر کے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن فیصلہ تو اس کے خلاف ہوا نا کہ باہر جانا ہے۔ تو اس کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی اگر آپ کو ایک بات پسند نہیں آئی، مشورے میں آپ کی بات قبول نہیں ہوئی، تو آپ کہہ دیں کہ بھئی میری نہیں مانی گئی، میں نہیں جا رہا، وہیں پہ واپس ہو جائیں۔ لیکن اس ظالم نے کیا کیا کہ اگر ابھی رہ جاتا ہوں تو آپ علیہ السلام کا ذہن بن جائے گا کہ میں تو 700 افراد لے کے جا رہا ہوں، 300 تو رہے گا۔ لیکن اس نے شروع میں خاموشی اختیار کی اور بیچ راستے میں جا کر کہا کہ میری بات نہیں مانی گئی، میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ انسان کے ارادے کو کمزور کرنے والی بات ہے کہ ایک آدمی 1000 کا ذہن بنا کے چلا اور بیچ میں 300 مائنس ہو گئے تو کتنے رہ گئے؟ 700۔ تو آپ علیہ السلام سوچتے ہوئے جا رہے کہ 1000 کو 3000 کے مقابلے میں کیسے رکھوں گا، اور اسی سوچ کے درمیان 300 اور نکل گئے تو وہ تشویش اور بڑھ گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو پریشان کرے، لیکن اللہ کی شان یہ کہ اس میں ایک بہت بڑی حکمت بھی تھی اللہ پاک۔ وہ یہ تھی کہ بیچ راستے سے جب یہ واپس ہوا تو تمام صحابہ پہ یہ بات کھل گئی کہ مدینہ منورہ میں ہمارے ساتھ رہنے والوں میں منافقین کون کون ہیں۔ یہ بات تو پہلے نہیں کھل سکتی تھی، اب راستے سے واپسی نے یہ بات کھول دی، اور صحابہ پہ صاف ہوا کہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے یہ 300 ساتھی یہ رہتے ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہے ہمارے آستین، ہے یہ منافقین۔ لہٰذا یہ لوگ بیچ راستے سے واپس ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال مدینہ سے نکل کے روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے آپ نے اسلامی لشکر کی ترتیب کیا رکھی؟ جی آپ نے 3 حصے بنائے۔ دیکھیں دین اسلام میں اجتماعیت کو لے جاتے ہوئے یہ جو آج کل ہمیں مزاج دیا گیا جلسے جلوس کا، منتشر ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، یہاں جا رہا ہے، یہاں چیخ رہا ہے، وہاں نعرے لگا رہا ہے، یہ سیرت میں آپ کو دین کا تصور نہیں ملے گا۔ آپ ایک جماعت لے کے جائیں، کہیں بھی جائیں، لیکن آپ کو ملے گا انتظام کا عمل، حسن کا عمل۔ آپ نے لشکر کے 3 حصے بنائے۔ پہلا دستہ تھا مہاجرین کا، اور اس کا امیر بنایا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ جی دوسرا تھا اوس کا قبیلہ، ان کا دستہ بنایا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ۔ تیسرا تھا خزرج کا دستہ، جس کے تھے حباب بن منذر رضی اللہ عنہ۔ 3 امیر بن گئے اور 3 دستے مقرر ہوئے، اور آپ لشکر کو اس ترتیب کے ساتھ لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے۔ جی یہ دیکھیں اب آپ، یہ ہے مسجد نبوی، اور میں نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام احد کے لیے کس وقت نکلے؟ جمعے کی نماز پڑھا کرنے کے لیے۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ الباب الشامی۔ آپ نے مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے اس دروازے کو اختیار کیا، باب شامی سے آپ لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ جی دیکھیں، یہ دیکھیں لال رنگ کی پٹی چلی، یہ لکھا ہوا ہے مسجد شیخین۔ مسجد تو ابھی بعد میں بنی، اصل میں احد اور مسجد نبوی کے درمیان ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، آج بھی اس علاقے کو شیخین کہتے ہیں، اور اب تو اس میں خوبصورت چھوٹی سی مسجد بھی ہے، مسجد شیخین کے نام سے۔ عام طور پہ ہر حج عمرے پہ جانے والے احد جاتے ہیں تو اہتمام کریں کہ گاڑی والوں سے کہیں شیخین کے علاقے میں مجھے مسجد شیخین دکھا دیں، یہ بہت بڑی برکت والی مسجد ہے۔ اور ابھی آپ سنیں گے کہ احد کے لیے جاتے ہوئے آپ نے اسی جگہ قیام کیا،
بعینی ہی علماء نے لکھا اسی جگہ پر یہ مسجد بنی. تو آپ جب گئے تو راستے میں مغرب سے کچھ پہلے آپ نے لشکر کو روکا. سیرت کو آپ پڑھیں, آپ کو پوری زندگی میں ملے گا. آپ نے جب بھی سفر کیا ہے تو صحابہ کو تھکایا نہیں ہے بالکل, بیچ میں آرام ضرور کرتے. آپ مغرب سے پہلے رک گئے, مغرب کی نماز پڑھی, تھوڑا آرام کیا, پھر عشاء کی نماز پڑھی اسی جگہ پر مسجد شیخ ہے. اب یہ نمازیں جب 2 ہو گئی تو اب آپ علیہ السلام نے سارے لشکر کو سامنے کیا. جیسے بدر میں آپ کی عادت تھی کہ آپ لشکر کو سامنے کھڑا کرتے. لشکر سامنے آیا, اب آپ نے فرمایا بھائی جو بچے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں, اس لیے کہ بچوں کو آپ لے جاتے ضرور تھے لیکن راستے سے واپس کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو جائے. زید ابن ثابت کھڑے ہوئے, اور اسامہ ابن زید کھڑے ہوئے, عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے, رافع ابن خدیج کھڑے ہوئے, سمورہ ابن جندب, یہ بچے تھے 9 عمر, یہ سب کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا آپ لوگ واپس چلے جائیں, آپ لوگ نہیں جا سکتے. ان میں رافع ابن خدیج ایک 9 عمر لڑکا تھا, اور یہ بہت زبردست تیر انداز تھا, نابالغ لڑکا, لیکن ہمارے نوجوانوں کو اور بچوں کو آئیڈیل بنانا چاہیے صحابہ کو. یہ ہمیں کس کام میں لگا دیا گیا, بڑے بہترین تیر انداز, اور یہ بات آپ علیہ السلام کو بھی پتا تھی. لیکن ایک بچے کو روکے اور 5 کو بھیجیں, یہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ باقی کا دل ٹوٹتا ہے. تو آپ نے فرمایا سب واپس جاؤ. اب رافع ابن خدیج نے جب دیکھا کہ میں بھی جاؤں گا تو پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے. پنجوں کے بل, جیسے کہ میرا قد لمبا ہے تو جا کے بڑوں کی صف میں پنجوں کے بل ایسے کھڑے ہو گئے اپنا قد لمبا کر کے, تاکہ میں ان کی صف میں کھڑا ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ رافع یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ مجھے لے جائے, میں بہت اچھے تیر چلا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا چلو تم آ جاؤ. اب جب یہ آئے تو سمورہ ابن جندب, یہ بھی بچے تھے, یہ بھی آئے. اور بچوں کا مزاج تھا. حضور علیہ السلام سے فرمایا آپ نے رافع کو اجازت دی, مجھے بھیج دیا. آپ نے فرمایا وہ تیر چلا سکتا ہے, وہ ہمارے کام کا ہے, تو آپ ہماری کشتی کرا دیں, میں تو اس کو ہمیشہ کشتی میں ہراتا ہوں, میں اس سے زیادہ ماہر ہوں. آپ نے فرمایا کشتی کر لو. تو رافع ابن خدیج اور سمورہ ابن جندب کی کشتی ہوئی. تو سمورہ تھے جسم میں طاقتور بچے تھے, انہوں نے رافع کو پچھاڑ دیا, نیچے گرا دیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو دونوں آ جاؤ. ایک پیغام ہے دوستو, ہمارے بچے اور نوجوان نسل کو تربیت نبوت کے ماحول سے کیا دی گئی ہے دوستو. وہ بچہ ہے, وہ اس کو پتا ہے میدان جنگ جا رہا ہوں موت کے پاس, جسم میرا ختم ہو جائے گا. اس کے لیے آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں کہ نہیں میں جاؤں گا, نہیں میں جاؤں گا, نہیں میں جاؤں گا. آج ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ بچے ہمارے ساتھ مسجد نہیں آتے. ماحول ہم نے ان کو نہیں دیا, صحابہ کی زندگیاں ان کو نہیں پڑھائی, سیرت سے ہم نے ان کو دور کیا. وہ کیسے مسجد آئیں گے؟ ان کو ان کا آئیڈیل تو بتائیں. وہ کیوں فنکار اور اداکار اور ناچنے گانے والوں کی طرح بال اور لباس پہن رہے ہیں آج؟ ان کو دکھایا وہ گیا ہے, سکھایا وہ گیا ہے. آپ آگے بڑھیں, ان کو یہ ماحول دیں. آپ دیکھیں یہ بچے کتنے قیمتی ہیں. تو یہ دونوں بچے ساتھ ہوئے. اب آپ علیہ السلام نے یہاں پر رات کا قیام کیا. اب سب مجمع سو رہا ہے, تو آپ علیہ السلام نے پہرے دار طے کیے. کبھی بھی بے خبر حالت میں رات نہیں گزارنی چاہیے, بالخصوص جب آپ کے پاس زیادہ ساتھی ہیں. یہ مسجد شیخین کی موجودہ تصویر ہے دوستو. آج کل یہ مسجد چھوٹی سی مسجد ہے لیکن بہت خوبصورت مسجد ہے. جی, اب اسلامی لشکر کی پہرےداری کون دے گا؟ تو ایک جماعت طے ہوئی, اور اس جماعت کے امیر بنے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ. آپ دیکھیں ہر چیز پہ امیر طے, بدنسلی نہیں, امیر بنے گا تاکہ اس سے پوچھا جائے. تو اس لشکر کے امیر کون بنے؟ محمد ابن مسلمہ. پوری رات پہرا دے, ساتھیوں کو ترتیب سے پہرے پر آیا. ایک بات, خود حضور علیہ السلام پر پہرا کون دے گا؟ آپ نے فرمایا ہے کوئی جو مجھ پر پہرا دے, اس لیے کہ سب سے خطرناک تھا. یہ ذکوان ابن عبد القیس ایک صحابی ہیں, یہ کھڑے ہوئے. اب چونکہ اندھیرا تھا نا, بالکل رات کا وقت ہے, نظر نہیں آ رہا. یہ کھڑے ہوئے, کہا کہ میں. آپ نے فرمایا آپ بیٹھ جاؤ. پھر فرمایا ہے کوئی؟ تو اندھیرے میں دیکھا ایک اور آدمی کھڑے ہوئے, میں.
آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے فرمایا ہے کوئی جو مجھ پہ پیر رہے؟ تو دیکھا اندھیرے میں ایک تیسرا آدمی کھڑا ہوا کہ میں. آپ نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ. چونکہ پہلے نمبر پہ یہ کھڑے ہوئے تھے نا، اور آپ نے ان کو پہلی دفعہ میں ان کا چہرہ دیکھا تھا، تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی ذکوان کھڑے ہو جاؤ اور باقی دو ساتھی جو تھے وہ بھی کھڑے ہو جائیں. یہ جب کہا تو اب صرف ذکوان کھڑے ہوئے اور کوئی نہیں. آپ نے فرمایا بھائی وہ دونوں ساتھی باقی کہاں گئے؟ تو ذکوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں مرتبہ میں کھڑا ہوا تھا. کیسے وفادار لوگ، لیکن میں فاصلے تبدیل کرتا تھا تاکہ آپ کو میرا چہرہ دوبارہ نظر نہیں آئے. تینوں دفعہ میں کھڑا ہوا تھا کہ مجھے یہ خدمت مل جائے. آپ نے فرمایا ذکوان مجھ پہ پہرا دے. اس رات ذکوان نے حضور علیہ السلام پہ پہرا دیا شیخین کے علاقے میں. جی آگے اب حضور علیہ السلام کی منصوبہ بندی. اب رات کا آرام ہوا. فجر سے کچھ پہلے آپ نے سارے مجمع کو اٹھایا. فجر کی نماز نہیں ہوئی اور آپ نے فرمایا ہمیں اسی وقت نکلنا ہے اندھیرے میں، لیکن چند باتیں طے کرنی ہے کہ کس راستے سے جائیں گے، کون ہماری رہنمائی کرے گا. ہمیں ایسا راستہ اختیار کرنا ہے کہ جس کو عام لوگ نہ پہچانتے ہیں، اور ہم خاموشی سے جا کر صبح سویرے احد پہنچ جائے کافروں کے سامنے، انہیں اندازہ نہیں ہو سکے. جی تو پہلا مشورہ یہ ہوا کہ روانگی کا وقت کیا ہو. تو وقت پر تو یہ طے ہو گیا کہ وقت کیا ہوگا، فجر سے پہلے ہے. دوسرا یہ تھا کہ راستے کا انتخاب کہ کس راستے سے جائیں گے. تیسرا یہ تھا کہ جب ہم پہنچ جائیں گے تو میدان میں جگہ کا انتخاب. آپ دیکھیں ایک مرتب زندگی ہے. یہ اندھادھند جو ہم کہتے ہیں نا، یہاں سے چلے وہاں دیکھ لیں گے، پھر وہاں گئے پھر وہاں دیکھا کہ کچھ ترتیب نہیں. پوری ترتیب سے آپ نے سفر کیا ہمیشہ. وقت طے ہوا فجر سے پہلے نکلیں گے. اب دوسری بات کہ راستہ کون سا ہو. تو آپ نے فرمایا اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کو احد تک پہنچنے کا خفیہ راستہ پتا ہو. ایک صحابی ہے ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ. یہ آپ نے سنا جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے مکہ سے قبا پہنچے تھے نا، تو جس صحابی کے گھر ٹھہرے تھے وہ کون تھے؟ سعد ابن ابی خیثمہ. سعد ابن ابی خیثمہ. یہ سعد انہی ابو خیثمہ کے بیٹے ہیں جو آج احد میں کھڑے ہوئے، اور خود سعد کہاں شہید ہو گئے؟ بدر میں. تو حضرت ابو خیثمہ کھڑے ہوئے کہا کہ مجھے ایک خفیہ راستہ پتا ہے، میں آپ کو بحفاظت پہنچا دوں. اب دیکھیں یہ مسجد نبوی ہے اور آپ علیہ السلام آج یہ شیخین کا مقام ہے. یہاں پر یہ مشورہ ہوا. حضرت ابو خیثمہ نے کہا کہ میں آپ کو لے جاؤں گا. آپ اگر دیکھیں یہ دیکھیں نا سیدھا راستہ ہے احد تک جانے کا، شارٹ راستہ ہے، لیکن ابو خیثمہ نے اس راستے کو چھوڑا. دیکھیں اس راستے سے نکل کر گھوم کے جا رہے ہیں. یہ بنو حارثہ کا ایک مشہور علاقہ تھا، یہاں سے گھوم کے گئے اور احد پہنچے. جب یہاں پہنچے نا بستی بنو حارثہ، یہاں ایک منافق کا گھر تھا. وہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھا، منافق. اس نے جب آواز محسوس کی تو سمجھ تو گیا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے. غصہ بھی آیا، اس کو منافق تھا. تو کہا کہ میرے باغ میں کوئی نہیں ٹھہرے گا، یہاں سے راستہ تبدیل کر کے جاؤ. اور پھر کہا کہ اگر مجھے نظر آتا نا ابھی آنکھیں کام کرتی تو میں اپنے پاؤں سے دھول اڑا دیتا اور تمہارے پیغمبر کی آنکھوں میں پھینک دیتا. نعوذ باللہ من ذالک. اس نے جب یہ خرافات کہی تو صحابہ دوڑے تلواریں لے کر. آپ نے روکا. آپ نے فرمایا کہ اعمل عینین و اعمل قلبی. فرمایا چھوڑ دو، اس کی آنکھیں بھی نابینا ہے، اس کا دل بھی نابینا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا. انسان جب ایک مقصد میں جا رہا ہوتا ہے، یاد رکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نہیں رکنا چاہیے. مقصد رہ جاتا ہے. آپ جا کر اپنے لشکر کو لے کر احد پہنچے. کہاں پر روکے؟ آپ دیکھیں اب کافروں کا لشکر یہاں رکا ہوا ہے. آپ یہاں سے پہنچ کر یہاں گئے. یہ یاد رکھیں کہ جمعے کا دن تھا، 6 شوال سن 3 ہجری. لشکر کفار مدینہ کے دامن میں پہنچ گیا اور مسلمانوں کا لشکر 7 شوال، اس لیے کہ رات گزر گئی نا، آپ نے سنا 7 شوال سن 3 ہجری ہفتے کے دن حضور علیہ السلام گئے اور احد کے دامن میں ٹھہر گئے.
لیکن یہ مدینہ ہے نا، آپ یہاں سے چل کر گئے اور جا کے یہاں ٹھہر گئے۔ اب آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی حکمت عملی، جیسے ایک ماہر جرنیل ہوتا ہے، فوج کا ایک کمانڈر ان چیف، کس حکمت سے آپ نے جماعت کو ٹھہرایا ہے؟ آپ نے احد کے پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھا، کمر کے پیچھے۔ انسان کو بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے پیچھے سے نا، تو پیچھے قدرتی حفاظت کے لیے جبل احد آ گیا۔ آپ نے پہاڑ کو اپنے بالکل پیچھے رکھا، مدینہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا۔ اچھا، احد سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کو جبل رمات کہتے ہیں۔ جبل رمات یہ وہ ٹیلا ہے جس پر آپ علیہ السلام نے 50 تیر انداز بٹھائے تھے، آگے تفصیل آئے گی۔ 700 میں سے 50 کو آپ نے اس چھوٹی پہاڑی پر بٹھایا تھا، اور آپ نے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے، ہم ختم ہو جائیں، کٹ جائیں، تمہیں اس جگہ سے نہیں اترنا ہوگا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کافر گھوم کر آ جائے۔ اور 50 تیر انداز، اور آپ آگے سنیں گے کہ احد میں سارا نقصان یہی ہوا۔ اس جماعت نے اپنے امیر کی بات ماننے میں تھوڑی کوتاہی کی، اور قیامت تک اسلامی تاریخ میں ایک سبق اور عبرت قائم ہو گیا کہ جہاں پر امت امیر کی اطاعت سے پیچھے ہٹی ہے، نقصان اٹھایا۔ تو آپ نے جماعت کو اس طرف ٹھہرایا، مدینہ کو اپنے سامنے رکھا، 50 تیر اندازوں کو یہاں بٹھایا۔ دیکھیں ہر طرف سے محفوظ ہو گئے، پیچھے سے محفوظ، اس طرف 50 ساتھی بیٹھے ہوئے، یہ راستہ آپ کے ساتھیوں کے آنے جانے کا کافروں کو بالکل اپنے سامنے کر دیا۔ ایک طرف جیسے کہتے ہیں نا جام کر دینا، دیوار سے لگا دینا، ان کو ایک طرف لگا دیا دیوار سے، اور اس ترتیب پر آپ نے لشکر کو جا کے وہاں پہ ٹھہرا دیا۔ آگے دیکھیں، یہ آپ دیکھیں تصویر، یہ بالکل آج کل کے اعتبار سے یہ جبل احد ہے، ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے، اور اس پہاڑ کے بہت بڑے، آپ علیہ السلام نے اس سے محبت کا اظہار فرمایا۔ حدیث میں آتے آپ جب اس کو دیکھتے فرماتے جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ جو احد کا پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اکثر آپ تشریف لے جاتے، ہم نے اپنے اکابر بزرگوں کے حالات میں پڑھا ہے، بطور برکت احد کے پہاڑ پر اوپر تک جاتے تھے۔ ہمارے مدینہ طیبہ میں عزیز ہے، ایک دفعہ ہم نے ان سے پوچھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس پہ چڑھے ہیں تو اوپر چوٹی تک پہنچنے میں 4 گھنٹے رہے ہیں۔ 4 گھنٹے، یہ عرب بہرحال مضبوط لوگ ہیں، اب ہمارے جیسے کمزور جائیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بابرکت پہاڑ ہے یہ احد کا۔ یہ نیچے پورا میدان احد ہے جس میں یہ معرکہ ہوا ہے، جس میں لڑائی ہوئی ہے۔ آگے اب ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں بات کریں گے کہ غزوہ احد میں حالات معرکہ، آپ پہنچ گئے، اب جب لڑائی شروع ہوئی تو کیا کیفیت تھی، جنگ کا پہلا دور، جنگ کا دوسرا دور۔ یہ غزوہ احد 2 حصوں میں تقسیم ہوا، کیسے تقسیم ہوا، کیوں تقسیم ہوا، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرت دعا کے لیے آئے، ہمارے حضرت مولانا عبدالوحید صاحب آئے ہیں، میں درخواست کروں گا کہ حضرت آج دعا فرمائیں، ہمارے بزرگ ہیں، مخدوم و مکرم ہیں، ہماری سعادت ہے، انشاءاللہ دعا کروں۔ اللهم لك الحمد كما تأخذ وتصلي على محمد كما تأخذ وتحمد إلى ما تأخذ إنك أعلم التقوى وأعلم المغفرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والموافقه في الدين والدنيا والاخره. اله العالمين وصدق ونعبد معك الله حوالين يديك قبولكم
اللہ جب تک آپ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے دین پر استقامت نصیب فرما، ایمان و آزاد کی سلامتی عطا فرما، محتاجی سے ہم سب کو محفوظ فرما، چلتے پھرتے عافیت و سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا دے، کسی کا محتاج نہ بنا، ہر طرح کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما، صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ ہمارے یہ حضرات علماء اللہ ان کی زندگیوں میں برکت پیدا فرما، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو جس طرح کی خوبصورت پیرائے میں ہمارے ان حضرات کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، خدایا ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما، وہ اتباع جو صحابہ نے کی اور ساری دنیا میں گاؤں میں تیرے مبارک دین کا زندہ گاڑا ہے، اسی طرح کی اتباع ہمیں بھی نصیب فرما۔ امت مسلمہ میں آج کل جو لوگ فوتوں ہیں سب کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما، جن افراد نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے یہ ہم سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، خدایا تو سب کی نیک خیروں کو مقدر فرما، سب کی مشکلات دور فرما، آسانیاں پیدا فرما، تیرے دین کا یہ مبارک مرکز جہاں قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، خدایا تو اس مرکز میں کم میں پڑھانے والے اور معاونین کو قبول فرما، ہر ایک کو ہر طرح کی خیروں اور برکتوں سے مالا مال فرما، ہر طرح کے شعبوں سے محفوظ فرما۔ حضرت مولانا قاسم صاحب اور مولانا خالد صاحب کے دونوں بھائی اپنے رفقائے کار کے ہمراہ صبح سے شام یہاں کوششوں اور کاوشوں میں مصروف عمل ہیں، اللہ کو ان کی انسانی کوششوں پر یا اپنی شاعرانہ شان بہترین بدلہ بھی عطا فرما، اس ادارے کو دن لاکھ گنا لاکھ کروڑ گنا ترقیاں عطا فرما، ادارے کے خیر کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما، اے اللہ اس ادارے کے چلانے میں جو مشکلات ہیں انہیں دور فرما، بہتر سے بہتر جگہ کا حصول آسان فرما، ضروریات کو پورا فرما، معاملین کو اپنی شان کے مطابق بدلا عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ہاں